بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سالوں تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کی۔ نبوت کے اعلان کے بعد کفار مکہ نے تکلیفیں پہنچانے کی جو تدبیریں، مکاریاں، مظالم اور زیادتیاں ان کے بس میں تھیں، سب ہی کر گزرنے کے بعد طرح طرح کے لالچ بھی دیے، مگر کوئی مقصد برآوری میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ اعلان توحید سے باز آ جائیں، مگر کسی قیمت پر یہ نہ ہو سکا۔ آخر کار کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر بامی حلف نامے کے ذریعے بائیکاٹ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر کے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں محصور کر دیا، جہاں کچھ کم 3 سال کے عرصہ تک محاصرہ میں رہے، جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال ہوئی، معراج نصیب ہوئی، تقریباً 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے بحکم خداوندی ہجرت فرمائی، تو مکی زندگی کے 13 سالہ دور کا اختتام ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 52 برس مکہ مکرمہ میں گزارے، یہ مکی دور کہلاتا ہے۔ نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو اولاد آدم کے لیے باعث رحمت اور خیر و برکت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کبریٰ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے انتقال ہوا۔ اسی سال کو غم کا سال فرمایا۔ پھر مکہ مکرمہ میں ظلم ستم کی انتہا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ وہاں کے اوپاش لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے تر ہوئے۔ ایسی حالت میں بھی اس عظیم ہستی رحمت للعالمین نے ان کے لیے بد دعا نہ کی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا الہی، یہ مجھے جانتے نہیں، ان کی نسلوں سے لوگ ضرور مسلمان ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت پہنچی۔ ان کے بعد جب حج کا موقع آیا تو مدینہ منورہ کے 12 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے سال حج کی ایام میں مکہ واپس آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت بھی تھی اور ایام تشریق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بیعت بھی کی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تجارت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائل عمر سے ہی سفر کرنا شروع کر دیے، شام، یمن، بحرین وغیرہ کی طرف جاتے رہے۔ ان سفروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ اور علموں کو خوب ترقی دی اور تجارتی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی اور دیانتداری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب دلوایا۔ اللہ پاک ہمیں
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔